اوپر جاتے رہے اس طرح ان کے opinions ایسے بدلے ہیں، ان کے جو امپارشل بیلنس ویو ہیں ایسے وہ الٹی طرف نظر آتا جا رہا ہے کہ 1910 میں یہ باتیں مثلا آپ کہہ دیں 1910 1920 کی بھی باتیں ہونی تھیں جو جماعت احمدیہ کے خاص طور پہ ایک بیلنس ویو دے رہے تھے 1934 1935 میں، اور یہ واضح ہے اخباروں میں آیا ہے پاکستان میں، تب تو انڈیا کے اخباروں میں، لاہور میں زمیندار اخباروں میں مسئلہ آیا تھا کہ 1935 تک وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو احمدی ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، اور پھر ان کے بارے میں ایسے باتیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں، خلفاء کے بارے میں ایسے باتیں بتائی ہیں جو بالکل ایک فرق opinion دے رہے ہیں. اور جب ایک انٹیلیجنشیا کی طرف لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ویوز بیلنسڈ ہوں گے، ریزنڈ ہوں گے، لاجیکل ہوں گے، جب وہ ایسے انکنسسٹنسی دکھاتے ہیں اپنے ویوز میں تو کوشچن کیا جاتا ہے کہ انٹیلیجنشیا کا مقصد کیا ہے. اور ایک اور مثال میں دیتا ہوں، یہ زمیندار اخبار کا ذکر ہو رہا تھا، ان کا اوبویسلی فاؤنڈر تھا مولانا ظفر علی خان صاحب، جو بہت مشہور پاکستان میں اوریٹر تھے، تھنکر تھے، پولیٹیشین تھے، اور پاکستان کے ڈیولپمنٹ میں بھی بہت ان کا اونچا مقام سمجھا جاتا ہے، جرنلزم میں بڑا نام. ہاں جی بالکل. تو زمیندار نیوز پیپر ان کے فاؤنڈنگ ممبر تھے، ان کا بھی ایڈیٹر بہت سال رہے تھے، 1920s میں فاؤنڈ ہوا تھا. اسی اخبار میں اس کے جو شروع کے کچھ سال تھے، اسی اخبار میں ایسے ذکر آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ واحد جماعت ہے جو اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے اور ملکوں میں، کوئی اور ایسے مثال نہیں نظر آئے گا سامنے. اسی وقت میں یہ دسمبر 1926 میں ایک آرٹیکل میں ان کا ذکر آیا تھا. اسی وقت میں اور بھی اخبار تھے جس میں انٹیلیجنشیا کامنٹ کر رہے تھے، مثلا ایک اخبار تھا انقلاب، اور 1930 میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جماعت احمدیہ ہوگی چھوٹی جماعت، لیکن کہتے ہیں کہ یہ واحد جماعت ہے جو اسلام کی برکت حاصل کر رہی ہے، اور ایسے برکت حاصل کر رہی ہے کہ اور دنیا کو بھی وہ برکت ان کے حاصل کرنے کی وجہ سے اور دنیا میں بھی برکت پڑ رہی ہے. تو ایسے کامنٹس ہم دیکھتے ہیں سامنے زمیندار اخبار کے خاص طور پہ. لیکن 8-9 سال بعد جس طرح انفلوئنس بڑھتا گیا، جس طرح پولیٹیکلی سکیو ہوتے گئے یہ انٹیلیجنشیا کے فورسز، اسی طرح ان کے opinions فلپ ہو گئے. 1935 میں ہم دیکھتے ہیں اسی شخص مولانا ظفر علی خان صاحب کا اخبار جماعت کے خلاف بولنا شروع کر دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے opinions اس طرح ویلڈ نہیں ہیں، اسلام کو ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ انکنسسٹنٹ ہے. انہی دنوں کے وقت میں 1925 میں ایک میگزین، حنیف میگزین تھا، غازی محمود دھرم پال صاحب نے لکھا ہے اسی چیز کو اینالائز کرتے وقت کہ اسی زمیندار اخبار جس نے اتنے انتھیوزیاسٹکلی جماعت احمدیہ کے حق میں بات کی ہے، ایک بیلنسڈ opinion دیا، اسی اخبار اب کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ مسلمان نہیں ہے، اور یہ کرٹیسائز کیا گیا ہے ٹو دی ایکسٹریم. تو اس لیے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو انٹیلیجنشیا کا اخباروں میں عام لوگ پبلک میں بخار پڑتی ہے، اس کا انفلوئنس ہوتا ہے. اور ہسٹوریکلی یہ اب دیکھیں، اب یہ تو 70 سال ہو گئے اس بات کو، لیکن اس کا بہت اسٹرانگ انفلوئنس ہوتا ہے. تو دیکھیں مولوی کا تو ہوگا، اللہ کا تو ہوگا اثر، لیکن جب انٹیلیجنشیا جو لکھتا ہے سیکولر پریس میں، اس کا ایک بہت انفلوئنس ہے، اور اس سے امپیکٹ جو ہوتا ہے عام پبلک پہ، وہ ایسے نیگیٹو opinion کریٹ کرتا ہے، خاص طور پہ جماعت احمدیہ ہمارے ریلیجس ویوز کے بارے میں، کہ اس کے جو پرابلمس ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ صرف مولوی نہیں ہے، انٹیلیجنشیا کا بھی بہت اسٹرانگ اثر ہے. ان کی باتیں دراصل پھر لوگ سند کے طور پہ پیش کرتے ہیں، جی بالکل، حوالے کے طور پہ جگہ جگہ ایک بات چل پڑی پھر ہر جگہ کوٹ ہوتی چلی جاتی ہے آگے سے آگے، بجائے کہ وہ اپنی آزاد رائے کا استعمال کریں، خود اپنے ذہن سے سوچیں اور فیصلہ کریں کہ یہ بات صحیح کہی گئی یا نہیں. لیکن صرف نام کے پیچھے چل کر بعض اوقات پھر ان کے حوالے آگے چلتے چلے جاتے ہیں اور اسی کو صحیح سمجھا جاتا ہے. بالکل. اگر مثلا علامہ اقبال صاحب کا مثال ہے، اگر آپ ایک سمپل انٹرنیٹ سرچ کریں ان کے نام کے ساتھ اور ان کے opinions جماعت احمدیہ کے بارے میں، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہیں، اور جو ساری کرٹیسزم تھی اور ان کے opinions کے بارے میں یہ سامنے آتے ہیں. لیکن یہ لوگ یہ باتیں کیونکہ اتنی پرانی بات ہو چکی ہے، لیکن یہ بات لوگ بھول چکے ہیں کہ اس سے 15 سال پہلے جماعت احمدیہ سے کتنا کلوز ان کا تعلق تھا، خلفاء کے ساتھ ایک پیار تھا،
اس کی حق میں بولتے تھے پبلک میں. تو یہ جو انکنسسٹنسی ہے یہ پبلک سے اب چھپا دیا گیا ہے. قادیان میں گئے ہیں, وہاں بھی پڑھے ہیں, ان کے والد بدعا حضرت مسیح علیہ السلام کے. بالکل. اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اس میڈیا کا کتنا بڑا قصور ہے جو ایسی چیزوں کو یا ہائی لائٹ کر رہا ہے یا چھپا رہا ہے. جو چیز چاہتے ہیں اسے, ویسے دعویٰ ہے کہ ہم میڈیا آزاد ہے, اور دعویٰ ہے کہ ہمیں اور آزادی ملنی چاہیے, لیکن اس آزادی میں مثلا ایک پروگرام ایک پرائیویٹ پاکستانی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر چلا, اس میں جس میں انہوں نے فتویٰ دیا آن ایئر کہ احمدی واجب القتل ہیں, انہیں قتل کر دینا جو ہے وہ جائز ہے. اس پروگرام پہ جب بعد میں بعض باشعور طبقے کی طرف سے جب تنقید کی گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جو اس کے ماڈریٹر ہیں, جو پروگرام کے جو پریزنٹر اینکر پرسن ہیں, وہ بڑے ماڈریٹر بڑے روشن خیال آدمی ہیں, وہ تو کلیساؤں میں بھی جاتے ہیں اور وہ تو سیناگوگز میں بھی جاتے ہیں, اور وہ تو کبھی جو ہے وہ کسی بدھسٹ ٹیمپل میں بھی گئے ہوتے ہیں. بات آپ یہ دیکھیں کہ آپ جن کے بارے میں نفرت پھیلا رہے ہیں ان کو آپ نے کب موقع دیا ہے کہ وہ آئیں اور اپنا نقطہ نظر بیان کر سکیں. ہم تو اللہ کے فضل سے کہتے ہیں آپ سوال پوچھیں, آپ ہمیں سوال بھیجیں, ہم یہاں پہ پڑھیں گے, آپ کا نقطہ نظر بھی بتائیں گے, اس کے جواب میں اپنا نقطہ نظر بھی بتائیں گے. اس بات یہ ہے کہ جس وقت احمدیت کا سوال آتا ہے نا, ان کی یہ نام نہاد روشن خیالی جو ہے نا, یہ کلیتاً گل ہو جاتی ہے, بالکل ان کو سمجھ نہیں آتی, اور وہ باتیں کرتے ہیں جس کا پھر عوام الناس پر فوری الٹا اثر پڑتا ہے. اب یہ دیکھیں, یہی جو آپ نے انٹرویو کا ذکر کیا, یہ تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ جب یہ انٹرویو آن ایئر ہوا, اس کے اگلے دن ایک ممتاز احمدی علاقے کے ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی صاحب امیر جماعت تھے وہاں حیدرآباد میں, ان کی شہادت ہوئی. اس سے اگلے دن نواب شاہ میں جو صدر جماعت تھے ان کی شہادت ہوئی. تو اس طرح پھر کراچی میں شہادت ہوئی. تو یہ ایک سلسلہ چلتا ہے, لوگ ان کی باتوں کو لے کر پھر اٹھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں متاثر ہوتے ہیں, اور جن کو خود علم نہیں, خود فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں, وہ ان کی باتوں کو سند بنا کے پھر آگے چلتے ہیں. اور جس طرح پہلے بھی بات ہوئی نا کہ اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے, جس جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور جو نفرت پھیلائی جاتی ہے اس کا اثر نسلوں میں چلتا ہے, تو وہ دونوں نسلوں میں چلتا ہے. اگر ہم پاکستان کی مثال لیں تو پاکستان کے جو غیر ایز جماعت حلقے ہیں ان میں بچوں کو سورہ فاتحہ یاد ہونا ہو, ان کو یہ پتہ ہے کہ مرزائی سے سلام نہیں کرنا, قادیانی کے گھر میں نہیں جانا, یہ مسلمان نہیں ہوتے, یہ ان کو بڑا کلیئرلی ان کے ذہن میں ہے, باقی بنیادی تعلیمات ہوں یا نہ ہوں. آن دی ادر ہینڈ, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ احمدی بچوں نے اذان اپنی مسجد سے آتی نہیں سنی, ان کے دل میں ایک انجانہ خوف ہے کہ ہم اپنے عقیدے تک کا اظہار نہیں کر سکتے. اور جو ایک بات کلیئر کرنا چاہ رہا تھا اس بات پہ کہ دیکھیں, اگر آپ ویسٹرن انٹیلیجنشیا اور اسکالرس کو بھی دیکھیں, جب ایک پوائنٹ آف ویو پیش کیا جاتا ہے, میں بات کر رہا ہوں دا میجورٹی آف جو اسکالرس ہیں ایک رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں. اور جس طرح ہم ذکر کیا تھا, جب یہ ایسا ان کا ایک انفلوئنس ہو چکا ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے بارے میں, بحث کی کہیں کہ احمدی نے یہ کہا, بے شک اگر وہ سمجھتے نہیں کہ مسلمان کم از کم رسپیکٹ تو دے, یہ احمدیت کا نام بھی نہیں لیتے, یہ کہتے ہیں قادیانی یا مرزائی. تو یہ ایک جب انسلٹ سے شروع کر رہے ہیں تو پھر یہ پریزنٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک بیلنس ویو ہے, انٹیلیجنشیا کی ویو ہے. یہ دونوں باتیں ایسی انکنسسٹنٹ ہے کہ اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ ان کے فرق ایجنڈا ایک فرق طریقے سے عام لوگوں کو, ان پر جو زیادہ الٹریٹ لوگ ہیں ان کو انفلوئنس کیسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل. اور دوسرا یہ کہ اگر کسی یہاں پہ جس طرح بھی آپ ویسٹرن ورلڈ کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ اگر کسی ٹیلی ویژن چینل پہ یا ریڈیو پہ اگر کوئی ایسی بات کہہ بھی دی جائے جو اوفینسو ہو, جس سے کسی کے جذبات مجروح ہوتے ہوں, تو یہاں پہ جو واچ ڈاگز ہیں, جو ریگولیٹری باڈیز ہیں, وہ اس چیز کا نوٹس لیتی ہیں اور اس پہ ایکشن لیے جاتے ہیں, اور پبلک کو مطلع کیا جاتا ہے کہ یہ ایکشن لیا گیا, یہ آؤٹ کم ہوا. ہمارے وہاں پہ تو ریگولیٹری باڈی جو نام نہاد اگر کوئی ہے بھی تو اس کو انفارم کر بھی دیا جائے تو ہمیں کبھی اس کے آؤٹ کم کا پتہ نہیں چلا کہ نتیجہ کیا نکلا اس کا. تو جی بہت شکریہ داؤد صاحب. ابھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں میں چلتا ہے, ایک دلچسپ سوال بات یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں جب سوالات آتے ہیں ناظرین کی طرف سے, اس میں ظاہر ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگوں کی طرف سے آتے ہیں. ایک ہمیں ایک احمدی بچے نے سوال بھیجا ہے, 11ویں جماعت کے طالب علم ہے, فرسٹ ایئر کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کو مختصراً, اور ظاہر جو ان کی